عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا. ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا. جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی. میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا. عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھی، کالا. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک. میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا. پھر اس سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا. پھر اس سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا. اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا. پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی. انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے. اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا. جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی. اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا. ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے اور ایسا روب دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا. لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو. فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی سیاسی لحاظ سے. سیاسی دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامند بادشاہ. 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے. کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی. سیاسی. فاطمہ کہنے لگیں، عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ میں نے اپنے سارے حق معاف کیے. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے وہیں سو جاتے اور روتے وہیں سے اٹھتے. پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا. 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا. یہ فیصل آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، چونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں. اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا. کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے. عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا، 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچے بچیاں، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے. ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو. فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں.
کہ ابا سے بات کرتی ہوں. ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح، کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں. اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی. ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام. ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے. وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے. فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. اپنی تاریخ تو دیکھو. عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے. بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے. سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس، ملنے آ رہے ہیں. تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں. امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے. عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا. ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا. بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے. ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 رات آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، آپ کو مبارک ہو. آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہم شرمندہ نہیں ہیں. انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا. آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے. آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے. ارے میری بہن تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا. او میرے دوست تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے. ارے اس دھوکے سے نکلو. برینڈڈ کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو
تو رب ذل جلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا ہے، سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی۔ آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ۔ بس فاطمہ رونے لگی۔ فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درم لے کے انگور خرید لے۔ تو تھوڑا پٹھے، فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ او میرے بھائیو جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہوگے؟ فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ نہیں ایک رات گھر میں تشریف لائے، بچیاں بیٹیاں منہ پہ ہاتھ کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا منہ پہ اور بات کریں۔ آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں، یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتے ہو؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی۔ کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی، سالن کوئی ارے مسری دی دال ہی کوئی نہیں ہے، پیاز کچے پیاز نہ روٹی۔ آج ساڈا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بند ہے، 3 بر اعظم دے بادشاہ دیاں دھیاں ہے کچے وصلہ نہ روٹی بیٹھیاں کھاندیاں۔ اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے، میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے کروں۔ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں پر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی، اپنی ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ جب گورنر ہوتے تھے نا تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، ان سے انہیں عشق ہو گیا تو اپنی بیگم سے کہتے یہ باندی مجھے گفٹ کر دو، وہ کہتی میں نہیں کرتی۔ جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو، وہ کہتی میں نہیں دیتی، میں نہیں دیتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی، امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ تو 2 آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا۔ ہاں اب اللہ نے صلہ کیا دیا؟ جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں، عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی،
یہ ظالم تھے، ظالم انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے۔ آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے۔ سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا۔ عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا، ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا، یوں آیا، یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے۔ آہا، مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا، میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ تو اس کے دو جواب مجھے یاد پڑتے ہیں۔ ایک میں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، اور ایک میں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں۔ دونوں میں سے جو بھی بات ہے اللہ کو پسند نہیں آئی، اتنے بڑے رسول کی زبان سے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جواب پسند نہیں آیا کہ موسیٰ، ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہوگا کوئی، میرے اوپر تو تورات اتر چکی ہے، میں صاحب شریعت رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت۔ یہ علم کی طلب ایسی چیز ہے کہ یا اللہ وہ کہاں ہے، میں نے اس سے وہ سیکھنا ہے۔ اب مقام موسیٰ دیکھو، موسیٰ رسول، ہارون نبی، یوشع نبی، یوں گھرے ہوئے ہیں نبوت میں، اور پھر کہہ رہے ہیں میں نے اس آدمی سے ملنا ہے۔ خضر علیہ السلام تکوینی نبی ہیں، نظام کائنات کو چلانے کے نبی ہیں، شریعت کے نبی نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے ہی نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ کسی ولی کے الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہی تھی جس پر انہوں نے بچے کو قتل کیا۔ یا اللہ میں نے جانا ہے، اللہ نے کہا اچھا چلو ایک مچھلی لے لے اور زیادہ راہ، جہاں وہ مچھلی پانی میں چلی جائے وہی تیری جگہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ حقوبہ کا مطلب ہے ساری زندگی، حقب 80 سال کو کہتے ہیں، حقوبہ کئی 80 سال۔ تو مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی مجھے چلنا پڑا، اور میں اپنی قوم کی طرف پلٹ کے نہ بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں نے اس صاحب علم کے پاس پہنچنا ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ وہاں جہاں مچھلی چلی جائے نا پانی میں، وہاں تیرا راستہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو آنکھ لگ گئی اور یوشع جاگ رہے تھے، تو انہوں نے وضو کیا تو پانی کے قطرے مچھلی پر پڑے تو وہ پھڑکی، بھونی ہوئی تھی، سمندر میں یا دریا میں جو بھی تھا اس میں گھس گئی اور وہ راستہ بن گیا۔
پانی پھٹ گیا اور ایک خشک راستہ بنتے 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 وہ آگے ایک جزیرہ سا تھا، وہاں پہنچ گئے۔ تو فلما جاوزا، جب وہ آگے چلے گئے، 24 گھنٹے آگے چلے گئے تھے، ایک دن ایک رات، قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ یہ نصبا بتاتا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے۔ تم سہولتیں ڈھونڈتے ہو، شکایتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا۔ نصبا بتا رہا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے۔ یہ ہمیں رائمن میں ہمارے استادوں نے تھکا کے دکھایا، ہمارے دھوئیں نکال دیا۔ تم ایک دن واللہ ویسا نہیں گزار سکتے ہو، سارے بھاگ جاؤ گے، شیخ رمضی کا علم یہیں رہ جائے گا، سب بھاگ جاؤ گے۔ اتنی مشقت دیکھی رائمن میں جس کی انتہا کوئی۔ اب میں سوچتا ہوں میں خواب میں تھا جو میں اتنا کچھ برداشت کر گیا۔ نصبا بتاتا ہے جو اپنے آپ کو تھکائے گا نا وہ پائے گا، جو سہولتوں سے چلے گا وہ پا بھی نہیں سکے گا، پائے گا تو ادھورا پائے گا، اور نیم ملا خطرہ جان بن جاتا، خطرہ ایمان بن جاتا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو وہ کہنے لگے ارأیت اذ اوینا الی الصخر فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ وہ تو مجھے اب یاد آیا، وہ تو وہیں جہاں ہم سوئے تھے، آپ میں جاگ رہا تھا، تو وہ پھڑکی نکلی اور سمندر میں عجیب طرح راستہ بنا کے چلی گئی۔ قال ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ کوئی نہیں ڈانٹا، ملامت نہیں کی، ارے بھائی وہیں تو ہماری منزل تھی۔ 24 گھنٹے پھر واپس آئے۔ 24 گھنٹے پہلے بھوک لگی، ٹھیک ذہن میں رکھنا، 24 گھنٹے بعد واپس آئے، 24 گھنٹے واپسی بھی لے گئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ دعا میں کوئی 30 سال سے مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس اب میری ہمت نہیں کہ میں مطالعہ کر سکوں۔ پہلے تبلیغ کے سفروں نے تھکا دیا، پھر لوگوں کی ملاقاتوں نے جب ہمتی تھکا دیا۔ جب تک میں مشہور نہیں تھا میں سوچا تھا کہ مطالعے کے بغیر بھی کوئی دن گزر سکتا ہے انسان کا۔ ایسے میں پاگل تھا کتاب کے لیے۔ جو کچھ میرے پاس چند کوڑیاں ہیں، یہ پرانی کوڑیاں ہیں، وہ جو اصحاب کہف کے پاس تھی نا، وہ لے کر گئے تھے بازار۔ میرے پاس نیا کچھ نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ابھی بھی لیٹے لیٹے یہ مضمون ذہن میں آیا تو آپ سے آ کے بات شروع کر دیں۔ تو آگے ایک شخص تھا جس کو ہم نے اپنے خزانوں سے علم دیا تھا۔ عندی اور لدیہ، عندی یہ عندی ہے، عندی قرآن میری ملک میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ لدیہ امامہ، یہ میرے قبضے میں ہے۔ لدیہ ایسے چیز کے لیے بولا جاتا ہے، عندہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ لدیہ آپ کے قبضے میں ہے۔ تو من عندنا اور من لدنا رحمتاً اور من لدنا علماً۔ تو میں روز یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایک راستہ تو ابھی باقی ہے کہ تو آپ ہی دے دے مہربانی کر کے۔ ایک ہمارے ساتھی تھے رائمنڈ میں، فوت ہو گئے، کہتے ہوتے تھے یا اللہ کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے، خوشی خوشی، ہنسی ہنسی ہدایت دے دے۔ تو میں بھی اللہ سے یہ آج کل مانگتا ہوں، کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے علم دے دے تیرے لیے تو آخری سانس تک مانگنا ہے، ملے نہ ملے تو یہ تو اس کی مرضی ہے، مانگنا تو میرے ذمہ ہے، فقیر ہوں میں نے مانگنا ہے۔ تو آگے وہ ایسے چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، سر پہ چادر تھی، تو انہوں نے کہا السلام علیک۔ تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے بڑے تنک کے کہا، یعنی بڑے تند میں، انا بارضک السلام، یہ تجھے سلام کرنے یہاں کون آ گیا؟
چادر بھی نہیں اتاری سر سے۔ علم کے سفر میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے۔ تبلیغ کے سفر میں داعی ذلیل ہوتا ہے اور مدعو معزز ہوتا ہے۔ میں کتنوں کے شرابیوں کے پیر پکڑے، کتنوں کے گھٹنے پکڑے، کتنوں کے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہ کون موسیٰ؟ کہ بنی اسرائیل والا؟ کہا ہاں۔ پھر ایسے چہرے سے کپڑا اتارا، نہ پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی۔ مسافر ہیں، آؤ بھائی بیٹھو، کچھ کھاؤ گے، کچھ پیو گے؟ کچھ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا جی بھوک بڑی لگی ہے، تھوڑا جی روٹی تو کھوا دو، پہلے ناشتہ کر لے بھی پھر سبق پڑھیں گے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا مدعا رکھا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حل کتنی تواضع کا لفظ ہے۔ وہ کہتا میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، میں صاحب تورات ہوں، تو خضر صاحب تکوین ہے، لا جو تیرے پاس ہے مجھے دے۔ حل کیا آج چاہیے، سبحان اللہ۔ حل اتبعک، اتبعک آپ کی غلامی اختیار کر لوں، اللہ ان تعلمنی، یا کو بھی مٹا دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اللہ ان تعلمنی، تعلمنی بھی تو کہہ سکتے تھے، تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا سا مجھے مل جائے گا، میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کی شاگردی میں آ سکتا ہوں، داخلہ مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، ایسی ٹھوک کے لگائی، ایک انا اور ایک لن، انک لن تستطیع معی صبرا، پھر ایک اور ضرب لگائی، وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا۔ اتنی شدت، اور آگے ان کی اتنی ہی تواضع، ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن ایک مہربانی کرو مجھے داخلہ دے دو۔ یہ جو مدرسے والے شرطیں رکھتے ہیں نا، یہاں سے ثابت ہونا شروع ہو گئی کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنِ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے داخلہ دے دو، وہ کہتے ہیں تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں۔ موسیٰ، انہیں بھی پتہ ہے موسیٰ بنی اسرائیل صاحب شریعت کلیم اللہ خضر نبی ہیں، کوئی ایسے ویسے تو نہیں کہ وہ موسیٰ کو جانتے نہ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں بالکل آپ کی فرما برداری کروں، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، پھر اس کو تاکید کے ساتھ صابرن کو اور زیادہ مضبوط کیا، ولا اعصی لک امرا۔ نکرہ جب نفی کے نیچے آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ عموماً۔ تو بھی ہر گل میں مننی ہے، کوئی بھی نہیں چھڑنی، میں تسی نال لے لو۔ کہنے لگے پھر آ جاؤ، پوچھنا کچھ نہیں۔ اب نہ موسیٰ علیہ السلام کہتے حضور میں 24 گھنٹے کا بھوکا ہوں، 48 گھنٹے کا بھوکا ہوں، مہربانی کر کے پہلے کوئی روٹی تو کھلاؤ، کوئی لنگر میں سے تندور بلواؤ۔ کچھ نہیں پوچھا اور لے کے چل پڑے۔ نہ انہوں نے پوچھا۔ علم ایک مشقت کا راستہ ہے، جو اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ اس راستے کی عزت پاتا ہے، اور جو راستے ڈھونڈتا رہتا ہے پھر وہ اپنے نفس کا غلام ہی رہ جاتا ہے، وہ کوئی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔
تو موسیٰ علیہ السلام بلا چون و چرا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں بھوک بڑی لگی، میں تھوڑا کچھ کھا لوں پی لوں، فانطلقا، ٹر پہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فانجلسا، ہم آپ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، کتنا فرق ہے؟ فانجلسو، وہ ساتھ استاد بھی بیٹھ گئے، قعدو، وہ کتابیں کھل گئیں۔ میرے نبی نے کتنوں کو پڑھایا، کوئی کتاب بھی سامنے کوئی نہیں، حتیٰ کہ قرآن بھی سامنے کوئی نہیں۔ 100 سال کے بعد کتاب لکھی گئی، سارا علم بغیر کتاب کے جب تھا تو سب سے مضبوط تھا۔ سب سے مضبوط علم کا دور وہ ہے جس میں کتاب نہیں تھی۔ پہلی کتاب امام زہری نے لکھی، عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر رحمہ اللہ، 100ویں صدی میں۔ تو ہم کرتے ہیں فنجلسا، بھائی اس کو کمرہ دو، بھائی فلاں کمرے میں اس کا بستر لگاؤ بھائی، اور وہ کہتے ہیں فانطلقا۔ پانی بہتا رہے تو پاک رہتا ہے اور اس میں جانے والے کو بھی پاک کر دیتا ہے، کھڑا رہے تو خود بھی بدبودار ہو جاتا ہے، جانے والے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح نے پیسے نہیں لیے، جانتا تھا خضر اکرام کیا۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو انہیں ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اپنی شرط، تو ان کو خیال آیا کہ اس پیسے نہیں لے، یہ پھٹا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو خیال آیا کہ اس کشتی والے تو ساڑھے کول پیسے نہیں لے، تو نہ چپ کر کے پھٹا توڑ دیتا ہے، تو نیکی دا بدلہ بدی نال تک اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ پہلا موسیٰ خضر کا جملہ کیا تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے۔ اب خضر علیہ السلام کے لہجے میں شدت آ گئی، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، الم اقل کا لفظ کا اضافہ معنی کا اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تینوں آخیا نہ تو صبر نہیں کر سکنا، یہ لہجہ تھا۔ استاجی میں بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ لا تؤاخذنی، موسیٰ کہہ رہے ہیں لا تؤاخذنی، اور میرے لیے کوئی نرمی فرما۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں بولنا، کہ ٹھیک ہے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو اب ان کو اپنی شریعت یاد آ گئی، شریعت میں قتل حرام ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام ذرا اچھل کے بولے، اقتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ یہ کیا کیا؟ بے قصور کی جان لے لی۔ تو خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی۔ انک لن تستطیع معی صبرا، یہ پہلی ڈانٹ ہے۔ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب ہے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ تینوں آنکھیں نہیں، تینوں آنکھیں نہیں، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ سبحان۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھو، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدنی عذرا۔ نماز عشق میں سب کچھ بلائے بیٹھا ہوں، تمام دولت دنیا لٹائے بیٹھا ہوں، اگر کوئی کرتا ہے مجھ پہ گلا تو کرتا رہے، میں اپنے آپ کو کافر۔ اچھا جی استاد جی، میں مدرسے کی شرطیں پوری نہیں کر سکا
تو اب اگر کوئی گڑبڑ کرو تو مجھے نکال دینا. تمہارے استاد کسی کو نکالیں تو اس قصے میں موجود ہے گنجائش. فانطلقا، پھر ٹر پہ. کب بھوک لگی تھی؟ جب لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہاں سے بھوکے واپس بھوکے آئے. آگے یہ سفر کتنی دیر تھا یہ تو کہیں کسی نے بتایا نہیں، لیکن بہرحال کافی مراحل سے گزرے ہیں. تو بستی والوں سے روٹی مانگی، انہوں نے دی نہیں. کوئی بخیلوں کی بستی ہوگی. تو جب وہ باہر نکلے تو ایک دیوار ایسی ہو گئی تھی. خضر علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی. ایسا نہیں کہ گارا اور اینٹیں کٹھی کر کے دیوار کو چنا، تو جاتی جاتی کو ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی. اب پھر نہ رہ سکے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہیں روٹی نہیں کھوائی تو گدھا ٹھیک کر. انہوں نے ہمیں روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا ہے. کہا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ تیری میری راہیں جدا ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے فلا تصاحبنی، تو ہمیں اور اللہ کے چھپے ہوئے راز معلوم ہو جاتے. تو پھر انہوں نے اب بتانا شروع کیا کہ کشتی مسکینوں کی تھی. آگے ایک بادشاہ صحیح کشتیاں پکڑ رہا تھا، میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی چلتی رہے. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کی روٹی ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک لقمہ بھی نہ ہو، سکن سے ہے، ٹھہر جانا، جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو اور ہر نعمت سے محروم ہو گیا. تو مساکین تھے، فقیر نہیں کہا، مساکین کا. تو میں نے توڑ دی تاکہ ان کی کشتی بچ جائے. جو غلام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے لیے یہ چاہا کہ ان کو ایک اور اچھی نسل دے. یہ بچہ آگے چل کے ان کے ساتھ ان کے لیے برائی کا، طغیان و کفرہ کا سبب بن سکتا تھا. تو دیکھو جب کشتی کو توڑا تو کہا اردت ان اعیبہا، کشتی توڑنا ایک نامناسب بات تھی تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا. اور جب اس بچے کے بدلے میں نئی اولاد کا ذکر کیا تو اللہ کی طرف ذکر کیا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں ہو سکتی، خیر کی نسبت اللہ کی طرف. اور باقی رہ گئی دیوار، تو اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا. ان کے ابوہما صالح، آپ کے شیخ کانس الجد الثابت، ہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جد ثابت 7واں دادا تھا جس نے خزانہ اس میں چھپایا تھا. اور ان یتیم بچوں کے لیے ماں باپ کی نیکی کیسے کام آتی ہے. ماں باپ کی جائیداد کبھی کام آتی کبھی نہیں کام آتی، نیکی کام آتی ہے. تو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ جب بڑے ہوں گے تو اس میں سے نہ لے لیں گے. تو پھر اس پر آگے کہا وفي الحديث ان اللعنة مني لا تصل الى السابع اذا اطعت رضيت اذا اطعت رضيت واذا رضيت باركت وليس لبركتي نهايه واني اذا عصيت غضبت واذا غضبت لعنت وان اللعنة مني تبلغ السابع من الولد. آج تمہارے شیخ کی برکت سے 30 سال پرانی حدیث یاد ہے. ایک لفظ انہوں نے بولا اور ایک دم کھڑکی کھل گئی. تو اب اس میں دیکھو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب نرمی آنی شروع ہوئی ہے. تستطيع ایک حرف گھٹ گیا. اب چونکہ جدائی ہو رہی ہے تو اب ان کے احترام کے ساتھ
اور ان کی محبت کے ساتھ پہلے لن تستطیع، اور اب کیا ہے؟ بما لم تستطع، یا ہٹا دی، لفظ کو نرم کر دیا، کام کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا، اور جب بات ختم کرنے لگے تو کہا ذالک تاویل ما لم تستطع، تا بھی ہٹا دی اور نرم کر دیا۔ اس لیے جاتے ہوئے بچوں کو جو فارغ ہو رہے ہوں، استادوں کو چاہیے کہ محبت سے رخصت کریں اور ان کو اچھی نصیحتوں سے رخصت کریں، ان کا اکرام کر کے روٹی چھوٹی کھوا کے رخصت کریں۔ خضر علیہ السلام نے روٹی تو نہیں کھوائی، لفظوں میں خوش کر دیا۔ پہلے انک لن تستطیع، الم اقل انک لن تستطیع، الم اقل لک انک لن تستطیع، پھر آگے سأنبئک بتاویل ما لم تستطع، پھر ذالک تاویل ما لم تستطیع۔ ایسی تھوڑا آگے اس میں آتا ہے یاجوج ماجوج کے قصے میں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا، تھوڑا زور لگائیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا چاہے زیادہ زور لگائیں، اس دیوار کو پار نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے نبی اور رسول اور کلیم، جب جس سے سیکھنا تھا اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا تو وہ علم نہیں ملا جو وہ لینا چاہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا سفر ایک نظم و ضبط کا علم ہے، کا سفر ہے۔ یہ ایسے شور و شرابہ نہیں، یہ کوئی ہنگامہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک نظم کے ساتھ اللہ نے پرویا ہے۔ اس کی آپ پیروی کرو گے تو آپ کا بڑھتا رہے گا۔ ہم نے تو 6 سال کر دیے ہیں، لیکن 6 سال علم کی عمر نہیں ہے، آخری لمحے تک سیکھتے رہو، پڑھتے رہو، اور بڑے علماء سے جوڑ رکھو، اپنے استادوں سے جوڑ رکھو، تاکہ تم آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اللہ تمہیں سلیقہ دے کہ قرآن سے تم خود اخذ کر سکو۔ 700 سال پرانی تفسیریں ہیں، جو ترجمے ہیں قرآن کے وہ بھی پرانی تفسیروں سے لے کر اردو میں کر دیے ہیں۔ تو بڑے اکابر علماء ہیں، وہی پڑھو، لیکن خود بھی سوچو۔ میں کوئی تفسیر دیکھتا ہوں، یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا کوئی پڑھ کے تو نہیں بتایا، تو ویسے لیٹے لیٹے تو میں سوچ رہا تھا بچوں سے کیا بات کروں، تو یہ مضمون ذہن میں آیا ہے۔ تو اس طرح قرآن آپ کی نظروں میں خوبصورت ہو جائے گا۔ دوسری بات جو میں آخر میں مختصر کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دعوت کا سفر ہے وہ لمبا ہے، اور وہاں ان کو